بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی کتاب العلم کی حدیث نمبر 114 ہے، مختصراً مگر جامع طور پر ہم اس کی تشریح سنیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد سخت ہو گیا، یعنی آپ کا جسمانی درد جو تھا آخر آپ کے ایام میں جب آپ کا وصال ظہری ہوا تو سخت ہوا، فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا، میرے پاس کتاب لاؤ، ورقہ لاؤ، میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں، لا تضلوا بعدہ، اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ قال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر عرض کرنے لگے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، آپ پر درد کا غلبہ ہے، وعندنا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے وہ کافی ہے۔ فاختلفوا کثیر الغلط، اختلاف ہوا اور بہت زیادہ اختلاف ہوا۔ فرمایا قوموا عنی، آپ نے فرمایا مجھ سے اٹھ جاؤ، ولا ينبغي عندي التنازع، میرے پاس بیٹھ کر یہ تنازع، یہ جھگڑا درست نہیں۔ فخرج ابن عباس یقول، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے نکلے، ان الرزیۃ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کتاب، یعنی یہ بڑی مصیبت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لکھنے کے درمیان جو حائل ہوا یہ معاملہ۔ اس حدیث کو آپ نے سنا ہے، اور اس حدیث کے تحت اس حدیث کے ساتھ جو کلام ہے بہت لمبے ہیں، میں اس پہ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں تفصیل، لیکن میں مختصراً چند نکات پہ بات کروں گا۔ نمبر ایک، پہلا نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے رافضیوں کی طرف سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وجہ سے بیچ میں آیا کہ حضرت علی کی خلافت کا معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھانا چاہتے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے نزدیک منزل من اللہ تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کے نزدیک تو شروع سے معاذ اللہ وہ صحیح اسلام نہیں لائے، تو شروع سے لے کر آج تک حضور کو اسلام سے نہ روک سکے، اور شیعہ کے نزدیک جو اسلام کا سب سے بڑا اصول ہے ولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے انہوں نے روک لیا۔ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ نے فوراً وصال ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی آپ بقید حیات رہے، وصال ظہری آپ کا بعد میں ہوا۔ تو جتنے وقت میں آپ نے کبھی کسی کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا، دوبارہ پھر لکھنے کا حکم نہیں دیا، اگر یہ مولا علی کی خلافت کا معاملہ تھا اور سب سے اسلام کا معاملہ تھا جس طرح رافضی کہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں چھوڑا؟ دوسرا، آپ صحیح بخاری کے اندر ہی 3053 نمبر روایت دیکھیے، ذرا تفصیل سے ہے کہ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، اس میں یہ ہے کہ دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعون الیہ، مجھے چھوڑ دو، جس میں میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تمہیں مجھے بلا رہے ہو۔ اگر یہ معاملہ اسلام کا سب سے اہم ترین معاملہ تھا تو حضور کے پاس جو معاملہ تھا وہ اس سے اہم کیوں تھا کہ جو حضور لکھنا چاہتے تھے۔ دوسری، حاجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے حضرت عمر پر، جبکہ حاجرہ یہاں پر پیچھے ایک فعل محذوف ہے، اس کا معنی ہجرت کا معنی چھوڑنا ہے۔ حضرت عمر کا کنسپٹ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں جائیں گے، بڑے بڑے کام پڑے، وہ کہتے ہیں بڑے کام پڑے ابھی حضور خود سب کر کے جائیں گے۔ تو حاجر رسول اللہ پیچھے، حاجر رسول اللہ کیا حضور چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یعنی حضور چھوڑ کے تھوڑا جا رہے ہیں، کیوں جلد مچائی ہوئی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درد میں ہیں، شفقت کے اندر انہوں نے یہ بات کہی، بعد میں ہم حضور سے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، آپ نے ہمیں اصول بتا دیے، سکھا دیے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، حضور ہمیں سکھا دیں گے جو باقی رہ گیا۔ آگے چلیے، اب کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی وصیت نہیں فرمائی؟ آپ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3053 کے اندر، وَأَوْصَىٰ عِندَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت اپنے وصال کے وقت کی۔ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، آپ نے فرمایا مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، وَأَجِیزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجِیزُ، جو میں وفود کے ساتھ معاملہ کرتا تھا ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو۔ وَنَسِیتُ ثالثا، تیسری میں بھول گئے، اور ابھی کہتے ہیں اب تیسری جو بھول گئے اس کے بارے میں، تیسری کیا تھی؟ تیسری اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ وصیت تیسری تھی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بتایا تھا یا نہیں؟ اگر بتایا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت عمومی صحابہ کو پتہ کیوں نہیں تھی؟ یعنی اگر وہ صراحتاً مولا علی کی خلافت پہ وصیت تھی۔ اور اس کے بعد کئی حدیثیں ایسی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، جاؤ میں تمہیں لکھ دوں، تمہارے باپ کے بارے میں، تمہارے بارے میں کوئی دعویٰ کرنے والا دعویٰ نہ کرے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جگہ کھڑا کر دیا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو اگر آپ نے خلیفہ بنانا تھا تو خلیفہ وقت کا ہی تو کام جماعت کروانا ہے۔ آگے چلیے اور کچھ اور باتیں بھی اس حدیث پہ سنیے۔ ایک اور نقطہ اس کے متعلق بڑی اہم گفتگو، یہ کیا حضرت عمر پر اکیلا الزام ہے؟ یہ حدیث کرتاس کا الزام صرف حضرت عمر پہ آتا ہے؟ اب اس حدیث کو ذرا پورا پڑھیے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4432 نمبر روایت۔ اختلاف کن کا ہوا تھا؟ کیا حضرت عمر کا اکیلا اختلاف تھا یا اس میں اور لوگ بھی شامل تھے؟ سنیے، فاختلف اہل البیت فاختصموا،
جمع کا صیغہ ہے، اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور آپس میں ان کا یہ مخاصمہ ہوا، تو کیا حضرت عمر اکیلے اس بات میں شامل تھے؟ اس پہ تو اہل بیت کے افراد بھی شامل تھے، تو کیا معاملہ وہ سارے الزامات جو حضرت عمر پہ لگاتے ہو اہل بیت پہ لگاؤ گے؟ تو لہذا یہ جو بات ہے جس کی وجہ سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے، وہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مولا علی کے بارے میں حضور نے لکھنا تھا، شیعہ نے یہ دعویٰ کیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بات تھی اور لوگوں کو باور کراتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہم پیغام کو پہنچانے کے لیے دیر فرماتے۔ نمبر دو، یہ تو کہتے ہیں غدیر خم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی کا اعلان کر دیا، یہاں پر کون سی بات رہ گئی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں فرمانا چاہتے تھے؟ کیونکہ آپ کے نزدیک تو جگہ جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں حضرت مولا علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، تو کیا اسی جگہ آ کے اختلاف ہونا تھا اور اسی جگہ سے یہ چیز پیدا ہونی تھی کہ حضرت علی کو خلیفہ نہیں بننے دیا گیا؟ بلکہ آپ کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ حضور ان کو خلافت دی، جو کہ ہمارے نزدیک خلافت کے معنی میں نہیں تھا۔ تو لہذا یہ صرف یہ جو اکثرو واختصموا فاختلف البیت، اس میں تو جمع کی صیغے ہیں، اہل بیت بھی اس میں شامل تھے، حضرت عمر بھی شامل تھے، کچھ کے اہل بیت کا یہ موقف تھا حضرت عمر والا، کچھ کا موقف دوسرا تھا۔ اس لیے میں نے مختصر اختصار کے ساتھ بات کی ہے، بغرنا میں نے اس پہ تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو حدیث قرطاس کو لے کر حضرت عمر پر اعتراض کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ جب قرآن فرماتا ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول پہنچا دی جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اگر آپ نہ پہنچائیں تو آپ نے اللہ کے پیغامات نہیں پہنچائے اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس وعدے پہ یقین رکھتے تھے، یا اللہ نے بچایا آپ کو؟ تو آپ کے نزدیک اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام پہنچاتے تو کیا وہ صحابہ شہید کر دیجیے؟ آپ کہتے بھی ہیں، لیکن کیا اللہ کا یہ وعدہ پھر درست نہ رہا کہ آپ لوگوں سے اللہ آپ کو بچا کر رکھے گا؟ تو اگر یہ ولایت علی کا اعلان تھا اور اللہ کی طرف سے تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی روح رعایت کیے بغیر آپ ضرور اس پیغام کو پہنچاتے۔ اس لیے یہ افسانے یہ گھڑے گئے ہیں، اس باتوں سے نئے نئے مفاہیم نکالے گئے ہیں جو کہ بالکل بھی نہ قرینی قیاس ہے نہ اس واقعے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔